السلام علیکم پیارے بچوں، 6 کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 50 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر 10 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے بارے میں آپ کے پاس یہ سبق آیا تھا، جس کو ہم نے تفصیلاً پڑھا بھی ہے۔ لاسٹ لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کہ حکمت و دانائی کی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو معلم اخلاق اور حکیم مشرق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی دانشوری کی وجہ سے جس قدر مشرق میں مقبول ہیں، اسی قدر مغرب میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ ہم نے ان کے اقوال کو تفصیلاً پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو ان کے اقوال کی وضاحت اور مفہوم بھی بتایا تھا۔ آئیے آج ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال بیٹا آیا ہوا ہے، مختصر جواب دیں۔ آپ کے پاس پہلا سوال کیا ہے؟ شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال پڑھتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ معلم اخلاق بھی کہلائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اگلے سوال میں کریں گے۔ آپ سوال نمبر 2 کا جواب یہی دیں گے، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نے سبق میں پڑھا تھا، یہ دیکھیے، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ آپ کہیں گے کہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کے پاس آ رہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ آپ سبق میں اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ آپ اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ ٹھیک ہے، آئیے پیج ٹرن کریں۔ اگلا آپ کے پاس سوال آ رہا ہے، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ آپ نے شیخ سعدی کی کتابوں کے نام یہاں پہ پڑھے تھے۔ شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت شہرت اور اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے ان کے نام بتانے، تو آپ کہیں گے کہ شیخ سعدی کی شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے نام آپ بتائیں گے اس طرح سے۔ جی ہمارے پاس مشق کا سوال نمبر 2 ہے، شیخ سعدی کے اقوال خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ جو ہم نے سبق میں پڑھا، آپ نے انہیں زبانی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ مرکب کے بارے میں بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب ایک سے زیادہ الفاظ ہوں اور 2 الفاظ یا 2 سے 3 الفاظ آپس میں مل کر ایک معنی دے رہے ہوں تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ اب حکیم مشرق، حکیم دانا کو کہا جاتا ہے، مشرق ہمارا ایسٹ، مشرق اس کو کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب معلم اخلاق، آپ کو ان کے میں نے معنی پہلے لکھوا چکی ہوں، تو آج صرف یہ ہم پڑھیں گے۔ معلم اخلاق اعلیٰ اخلاق والا، معلم تو استاد کو کہا جاتا ہے، معلم اخلاق جب آتا ہے تو اس کا معنی بن جاتا ہے اعلیٰ اخلاق والا، اچھے اخلاق و کردار والا۔ حکمت و دانش کا مطلب ہوگا دانائی و عقل مندی، ادب عالیہ، اعلیٰ ادب، سیر و سیاحت، سیر کرنا۔ سوال نمبر 4 درج ذیل کے معنی لکھیں۔ مال، صحبت، حق شناس، دانش، ان کے معنی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ وہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 آپ کے پاس آیا ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں بیٹا، دنیا، دوست، بد نصیب، مصیبت، بے عمل۔ آئیے میں نے اس کے الفاظ متضاد لکھ رکھے ہیں، ہم ان کو کرتے ہیں۔ دنیا کا متضاد، اس کی ضد کیا ہوگا، الٹ کیا ہوگا، آخرت۔ دوست، دشمن، بد نصیب، خوش نصیب، مصیبت، راحت، بے عمل، باعمل۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس الفاظ کے متضاد ہو گئے۔ آئیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ مشق کا سوال نمبر 6 آپ کے پاس بیٹا آیا ہوا ہے، سبق شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ آئیے پہلا ہم جملہ پڑھتے ہیں، الف میں ہے، بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ آپ نے انہیں اقوال میں پڑھا تھا، نظر، سوچ، صورت یا سیرت، تو آپ کہیں گے سوچ۔ ٹھیک ہے، بے میں پڑھتے ہیں، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے؟ طاقتور، دوست، شیر یا کتا؟
تو آپ کہیں گے شیر بناتا ہے۔ آپ جو ہے ان کے اقوال کو تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں، وہاں سے دیکھ کر آپ ان کو جو ہے حل کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہم اگلے پہ آتے ہیں، کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ جھوٹا، بد کردار، بے عمل یا کتا؟ تو آپ کہیں گے کتا۔ آپ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں یہی پڑھا تھا۔ کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ حاسد، منافق، کافر یا مشرک؟ تو آپ کہیں گے حاسد۔ لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بدکار، بد نصیب، بے حیا یا بے فیض؟ تو آپ کہیں گے بد نصیب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں یا شیراز میں؟ تو آپ کہیں گے شیراز میں۔ آئیے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، ہمارے پاس سوال نمبر 7 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں، مشعل، نعمت، قدر، لقب، حاسد۔ آپ ان الفاظ کو جو ہے جملوں میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 8، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے پاس جو ہے سبق سے ریلیٹڈ، سے متعلقہ مطلب اقوال میں سے یہاں پہ جملے بنے ہوئے ہیں جن کے مناسب لفظ جو استعمال ہوگا یہاں پہ آپ وہ کریں گے۔ دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے، تو ہم نے پڑھا تھا زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ مشعل۔ جی، ڈیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، ہم نے پڑھا تھا بے فائدہ، بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ دو کتے ایک ڈیش کو مل کر نہیں کھا سکتے، تو آپ کہیں گے ایک مردار کو۔ آپ نے یہی پڑھا تھا سبق میں۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر، آپ نے پڑھا تھا احسان کر، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 8 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 9 پہ آتے ہیں ہم، متلازم یا گروہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ متلازم اور گروہی الفاظ کے بارے میں آپ کو جو ہے بتایا تھا کہ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ بہت سے الفاظ ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ اب جس طرح آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں، بادل، بازار، جنگ، پہاڑ، شادی۔ اب دیکھیں بادل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے بادل جب ہوتے ہیں بارش برستی ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے۔ اور جب بازار کی بات کی جاتی ہے، بازار سے متعلقہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جی بتائیں گے آپ؟ دکان، پھل، سبزی وغیرہ۔ تو اس قسم کے کم سے کم آپ نے 2 یا 3 جو ہے ان کے جو ہے متلازم الفاظ لکھنے ہیں، یہ کام آپ خود کریں گے۔ آئیے بیٹا سبق سے ریلیٹڈ میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں، آپ کے پاس کیا کام ہے؟ سبق کی مکمل مشق کو اچھی طرح آپ یاد کریں گے اور مکمل سبق کے الفاظ معنی کو بھی، پلس اس کے ساتھ جو آپ کو ریٹن ورک دے رہی ہوں، کہانی لکھیں گے آپ، احسان کا بدلہ احسان۔ یہ آپ کے پاس ہوم ورک ہے جو کہ آپ فرائیڈے والے دن اپنی ورک شیٹ پہ کرنے کے بعد اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 8:30 تا 11 بجے تک ہوگی۔ یہ دیکھیے آپ کے پاس احسان کا بدلہ احسان، اس کہانی کو آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔